ہمارے ایک ممبر پارلیمنٹ نے کہا کہ اگر آپ نے ملک کو ترقی دینی ہے اور ایک پرامن ماحول ملک کو دینا ہے تو پھر مذہب کو ملک کی سیاست سے باہر کرو. سارے فتنے مذہب کی وجہ سے ہیں. یہ فرقے ہیں, لڑتے ہیں, قتل و غارت گری کرتے ہیں, فساد مچاتے ہیں. اس کو ختم کرو. اور صرف دلائل دی اس نے. تو میں نے کہا جی اس کا ہم جواب دینا چاہتے ہیں آپ کو. میں نے کہا ہمیں اس کا انکار نہیں ہے کہ فرقہ واریت باہمی نفرتوں کا سبب ہی نہیں. اس کا ہمیں انکار نہیں. فرقہ واریت بھی سبب ہے باہمی نفرتوں کے پیدا اور تعصبات کے لیے, لیکن ایک سبب نہیں ہے. سبب لسانیت بھی ہے, سبب قومیت بھی ہے, سبب صوبائیت بھی ہے, سبب علاقائیت بھی ہے. اب جو نظریات موجود ہیں, چاہے وہ لسانی حوالے سے ہوں, چاہے وہ قومی حوالے سے ہوں, چاہے وہ علاقائیت کے, چاہے وہ حقوق کے حوالے سے ہوں, ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو جو ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو اس کاز کو بھی کچھ لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا تمام مکاتب فکر جو پاکستان کے اندر مذہب کو اور مذہبی کاز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کی قرارداد مقاصد سے لے کر ابھی جمعہ 8 دن ہوئے MMA تک مذہبی قیادت نے ہمیشہ ہم آہنگی کا کردار ادا کیا ہے. ایک دفعہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ سیاسی عمل سے وابستہ مذہبی قیادت نے کبھی نفرتوں کی سیاست کی ہو. لیکن لسانیت, علاقائیت, صوبائیت, اس بنیاد پر نفرتیں, سندھی اور مہاجر کی نفرت, سرائکی اور پنجابی کی نفرت, بلوچ اور پشتون کی نفرتیں, ہزارے اور پشتون کی نفرتیں, یہ جو پیدا کی گئی ہیں, یہ نفرتیں تو میں نے کہا اس کی قیادت تو آپ حضرات کر رہے ہیں جو میرے سامنے تشریف فرما ہے اکابرین. تو پھر سیاست آپ کی نہیں ہونی چاہیے, اور اگر ہونی چاہیے تو میری ہونی چاہیے. آپ اپنے کردار کا انکار کرنے کا کر سکتے ہیں تو نہیں کر سکتے تھے. کیسے کرتے؟ تو یہ مباحثے مذاکرے ہمارے درمیان ہوتے رہے ہیں اور آج تک چل رہے ہیں. اور خدا کے فضل و کرم سے وہ آئین سے یہ چیزیں نہیں نکال سکتے.